بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کی رات، یعنی جس رات کو مکہ فتح ہونے والا تھا، اسی رات ابو سفیان اپنے گھر سے نکلا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ مکہ کا محاصرہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، یعنی مکہ کے ارد گرد کچھ افواج جمع ہوئے ہیں۔ وہ اسی غرض سے نکلا کہ یہ لوگ کون ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں۔ اسی میں کچھ فوجی لوگ جن کے پاس اسلحہ تھا انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو روانہ کیا، ابو سفیان کو روانہ کیا، اور جاتے جاتے اس کو ایک خیمے میں لے کے گئے جہاں پر ہمارے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اسی ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دے تاکہ میں ابو سفیان کا گردن توڑ دوں اور کاٹ دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، اور بڑی شائستگی سے، بڑی نرم لہجے میں، باضابطہ الفاظ میں، دھیمے لہجے میں ابو سفیان سے فرمانے لگے کہ ابو سفیان کیسے آنا ہوا۔ ابو سفیان فرمانے لگے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو کلمہ پڑھوایا۔ ابو سفیان کون تھے؟ ابو سفیان ہندا کا ہسبینڈ تھے، اور اسی کے سازش سے ہندا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جسم کے مختلف حصوں کا ہار بنایا تھا اور اپنے گلے میں پہنایا تھا، اور اسی کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا دھیما لہجہ، اتنے شائستگی کے الفاظ اور اتنا پر طریقہ اور پرضابطہ رویہ اختیار کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ہمیں اخلاقیات کا سبق دیتی ہے، اسلام ہمیں صبر کا سبق دیتی ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے مفادات کی جو ہے قربانی دیں گے۔ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ کیا جنت میں عبرانی زبان بولی جائے گی، یا کیا جنت میں عربی زبان بولی جائے گی، یا کیا جنت میں یونانی زبان بولی جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جنت میں ایک ہی زبان بولی جائے گی، اور وہ ہے شائستگی کی زبان، وہ ہے مٹاس کی زبان، وہ ہے باضابطہ زبان، وہ ہے دھیمے لہجے کی زبان۔ ہم سب کہتے ہیں کہ سچ جو ہے کڑوا ہوتا ہے، بے شک سچ جو ہے بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن سچ کو اگر باضابطہ طریقے سے، دھیمے لہجے سے اور شائستگی سے ادا کیا جائے تو سچ جو ہے بہت فرطریقے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جنت میں جو ہے شائستگی کی زبان بولی جائے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ کل 31 دسمبر ہے، یعنی 2023 کی آخری دن ہے، ہمارے زندگی سے ایک اور حصہ کٹ گیا، ایک اور سال کٹ گیا، اور ہماری زندگی ہم اور موت کے قریب ہو گئے۔ ہم کو کل یعنی 2024 کے رات کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ آنے والے سال میں اپنی زبان کو ایسی لگام دوں گا کہ میں ان کو شائستگی کی طور پہ لاؤں گا، میں ان کو باضابطہ بناؤں گا، اور میں اپنا لہجہ دھیما بناؤں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر میں اپنے رویے میں اپنے باتوں میں اخلاقیات کو سب سے زیادہ بلند کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سے زیادہ احادیث اخلاقیات پہ آئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اخلاقیات جو ہے یہ نیکی ہے، اور وہ کام جو آپ لوگوں سے چھپاتے ہو وہ گناہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب آپ گناہ کرتے ہو تو اس کے بعد نیکی کیا کرو تاکہ آپ کی گناہ کو اللہ بخش دے، اور نیکی جو ہے یہ اخلاقیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسوہ حسنہ کہا ہے، اور ہمارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ So we should try to learn the character of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور ہمیں ایک ہی کریکٹر ملے گا، وہ اخلاقیات کا ہوگا، وہ صبر کا ہوگا، وہ دھیمے لہجے کا ہوگا، وہ شائستگی کا ہوگا۔ ہم سب کو 2024 کے لیے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم بہترین اخلاق اپنائیں گے، ہم ہر کسی انسان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور ہم کسی بھی مسلمان یا انسان کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے، اور آئندہ یہ سال پریکٹس کریں گے اخلاقیات پہ، اور اپنی ساری زندگی کو اس طرح خوبصورت اور اپنے معاشرے کو اخلاق سے بھرا ہوا خوبصورت اور بیدار اور ذمہ دار بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔